حضور کی سیرت مبارکہ پر غور کیا جائے، اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھالا جائے. اور سنت اور شریعت ظاہری اولیاء کا نام نہیں، فقط اولیاء بنا لینا دین نہیں. فقط آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اور بعض لوگ میری طرح پگڑی داڑھی والے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں نے کل دین اختیار کر لیا ہے. اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف ہے نا، وہ تو صادق اور امین ہونے کا ہے. تو دیکھا تو یہ جائے گا تو سچ کتنا بولتا ہے. تیری سنت اور شریعت اور حضور کے دین پر چلنے کا آغاز تو یہاں سے ہوگا کہ تو دیانتدار کتنا ہے. تیرے ساتھ اگر کوئی مالی لین دین کرتا ہے تو تیرے اندر صفائی کتنی ہے. بات یہاں سے. میرے پیر بھائی آئے ہوئے تھے تھوڑے دن پہلے کافی سارے، تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ یاد رکھنا، اگر تمہارا لوگوں سے لین دین ٹھیک ہوگا نا، بیوی کو ڈانٹو گے نہیں، گالی نہیں دو گے، تو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ پیر صاحب تربیت ٹھیک کر رہے ہیں. اور اگر میری کرامت ہی سناؤ گے نا گھر جا کے، اور کوئی پابندی نہیں، کوئی اخلاق کا پتہ نہیں، تو پھر وہ صاف صاف کہے گی اے دسیا تینوں تیرے پیرا نے. یہ سبق دیتے ہیں استاد جی. پھر نری کرامتیں سنانے سے تھوڑے کوئی مطمئن ہوتا ہے. عزیز، صرف ظاہری حلیہ نہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے زبان کی سچائی، مال میں صداقت، صفائی. آپ لین دین کے پورے. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں فلانے چودھری صاحب نے بیٹی کو حصہ نہیں دیا، تو میں کہتا ہوں جس کی 5 مربع زمین ہے اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے، اور جس کا 5 مرلے کا گھر ہے نا، پوچھ لینا مفتی صاحب سے، حصہ تو اس کا بھی بنتا تھا، تو اس نے کیوں نہیں دیا؟ صرف یہ آپ نے بڑے آدمی پر ہی الزام دینا تھا، گفتگو ہی کرنی تھی. جب تک آپ اپنے معاملات میں پوری صفائی نہیں رکھتے، جب تک آپ دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے. آج کل ہماری دیانتداری اس طرح کی ہے. ہمارے ایک دوست بتانے لگے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا تو اسے جوتے کا ایک پیر مل گیا. جوتا بڑا مہنگا تھا، نیا تھا، ڈبے سے کسی کا گرا تھا، ایک پیر ملا. انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا، کس کا ہے جوتا، کس کا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے. وہ گلیوں میں آوازیں دیتا جا رہا ہے، وہ کسی کا جوتا گر گیا. تھوڑا سا آگے جا کے نا اسے دوسرا پیر بھی مل گیا. پھر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں. جب تک وہ ایک تھا نا. دیانتداری عجیب ہے نا. یعنی کسی کو کہے نا یہ مرغا بیمار تھا تو ذبح نہیں ہوا تو مر گیا، تو وہ کھائے گا تو اسے الٹی آئے گی، کہے گا یہ حرام ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ میری بات ٹھیک ہے؟ وہ مرغا جو 500 کا ہے، وہ حرام موت مرا، ذبح نہیں ہوا، تو وہ کسی کو کھلائیں تو الٹی آتی ہے. بھئی اس پہ الٹی آتی ہے تو 50,000 حرام کا ہو تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ 50 کروڑ حرام کا تو اس پہ الٹی کیوں نہیں آتی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر تھوڑی چیز ہے تو معاملہ اور ہے، بڑی ہو جائے تو؟ مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ عیسائی کے ساتھ روٹی کھانی جائز ہے. میں نے کہا یہ مسئلہ غریب عیسائیوں کے بارے میں پوچھتے ہو، اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے، لیکن عیسائی اگر امریکہ کا صدر ہو تو اس کے ساتھ بھی ناجائز ہے. اگر آپ نے اس لیے کہ وہ مشرک ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، تو پھر اس وقت بھی مسئلے پوچھا کرو جب وزیر اعظم اس میں دعوت ہوتی ہے اور کئی مشیر مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں، کئی منسٹر مولوی. اس وقت کبھی نہیں کسی نے مسئلہ پوچھا. کیا دین کا فتویٰ اس لیے ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے، امیر ہو تو مسئلہ اور ہے؟ تو اسوہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے، حضور کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ معاملات میں صفائی ہو، صداقت ہو، دیانت.